ایڈولف ہٹلر کا شمار انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ متنازع شخصیات میں کیا جاتا ہے۔ اس سے نفرت کرنے والوں کی تعداد اسے چاہنے والوں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تاریخ کا ایسا باب ہے جس سے نظریں چرائی جا سکتی ہیں، نہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ہٹلر 20 اپریل 1879 کو جرمنی کی سرحد کے قریب آسٹریا کے مقام براناؤ ایم ان میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایلوس ہٹلر پیشے کے لحاظ سے موچی تھا۔ بچپن ہی سے ہٹلر اپنے والد اور والدہ کی محبت اور شفقت سے محروم رہا۔ جب اس کی عمر 13 سال تھی تو اس کا باپ انتقال کر گیا۔ اس کے 2 سال بعد ماں بھی انتقال کر گئی۔ 18 برس کی عمر میں ہٹلر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا روانہ ہوا۔ وہ چھوٹے سے گاؤں سے چل کر ایک بڑے شہر میں بے یار و مددگار حالت میں پہنچا تھا۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ آرٹسٹ یا نقشہ نویس بنے، لیکن اس کے والد اور اساتذہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ فن تعمیر کی تعلیم و تربیت حاصل کرے۔ افلاس نے نہ صرف اسے بلکہ پورے گھرانے کو بری طرح گھیر رکھا تھا۔ مجبوراً وہ فن تعمیر کی تربیت حاصل کرنے کی بجائے کبھی کلی کا کام کرتا اور کبھی عمارتی ٹھیکیدار کے ماتحت مزدوری کرنے لگا۔ جسمانی محنت و مشقت سے فرصت ملنے پر ہٹلر پوسٹ کارڈ سائز کے گتے کے ٹکڑوں پر نقش کاری کیا کرتا اور انہیں فروخت کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے کمرشل آرٹسٹ کے طور پر ایک چھوٹی سی دکان بھی کھول لی تھی۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا۔ جب پہلی عالمی جنگ کا آغاز 1914 میں ہوا تو وہ جرمنی کی فوج میں سپاہی بھرتی ہو گیا۔ جنگ میں جرمنی کی شکست ہٹلر کے خیالی قلعوں کا انہدام ثابت ہوئی۔ اس کے اپنے قول کے مطابق وہ اپنی ماں کی موت کے بعد پہلی بار اس موقع پر دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ ہٹلر نے تمام رائج الوقت سیاسی فلسفوں کا مشاہدہ اور تجزیہ کر کے اپنا نصب العین یہ بنا لیا کہ جرمن نسل کو جمہوریت، اشتراکیت اور یہودیت کی بلاؤں سے نجات دلائی جائے۔ 1919 میں ہٹلر نے گاٹفراڈ فیڈر کا اقتصادیات کے متعلق ایک لیکچر سنا۔ فیڈر کا نظریہ اقتصادیات یہ تھا کہ دولت کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم سودی سرمایہ داری ہے جس کے نمائندے یہودی ہیں جو جرمن مزدوروں کا خون چوس چوس کر موٹے ہو رہے ہیں۔ سودی سرمایہ دار اپنی بین الاقوامی تجارت کو فروغ دینے کی خاطر جرمنی کا قومی مفاد قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ دولت کی دوسری قسم وہ ہے جو محنت، مشقت اور کفایت شاری سے فراہم کی جاتی ہے۔ یہودی سود خور سرمایہ دار چالاکی یہ کرتے ہیں کہ مزدوروں کا خون چوستے ہیں اور پھر ان کے انتقام سے بچنے کی خاطر جرمن مزدوروں کو جرمنی کے محب وطن دولت مندوں سے لڑا دیتے ہیں۔ فیڈر کی جرمن ورکرز پارٹی ایک چھوٹی سی جماعت تھی۔ ہٹلر اس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والا 55واں رکن تھا۔ جلد ہی ہٹلر بہت سے غیر مطمئن جرمن فوجیوں کو بھی اس پارٹی کا رکن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہٹلر پوری شدت سے اشتراکیوں، جمہوریت کے علم برداروں اور یہودیوں کے خلاف زہر اگلتا تھا۔ جب وہ تقریر کرتا تھا تو ایک بڑا ہجوم اس کی باتیں سننے کے لیے جمع ہو جاتا۔ ہٹلر کی دیگر صلاحیتوں کے علاوہ اس کی کامیابی کا ایک اہم راز یہ بھی تھا کہ اس کا اضطراب اور جوش انتقام لاکھوں جرمنوں کی دلی کیفیات کا ترجمان تھا۔ 1920 میں جرمن ورکرز پارٹی کا نام بدل کر نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی یعنی کہ نازی رکھ دیا گیا۔ 1921 میں ہٹلر پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 کے انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی بڑی سیاسی جماعت بن گئی۔ 1932 کے انتخابات میں ہٹلر کی نازی پارٹی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ 1933 میں ہٹلر کو جرمنی کا آئینی وزیر اعظم چن لیا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہٹلر جمہوری ریاست کا ڈھانچہ توڑ کر ڈکٹیٹر بن گیا اور اپنے سیاسی دشمنوں کو چن چن کے موت کے گھاٹ اتارنے لگا۔ اس نے قومی تنظیم نو اور عسکری تربیت کا پروگرام شروع کیا اور 6 سال کے اندر جرمنی کی فوجی قوت کو دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کی متحدہ عسکری طاقت کے ہم پلہ کر دیا۔ ساری دنیا ہٹلر سے لرزا رہی تھی۔ اس نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر آسٹریا کا الحاق جرمنی سے کر لیا۔ ہٹلر نے جب دیکھا کہ برطانیہ اور فرانس جرمنی کو محاصرے میں لینے کے لیے روس کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں تو ہٹلر نے پہل کر کے خود روس کے ساتھ پولینڈ کا بٹوارہ کر لیا۔ 28 ستمبر 1939 تک پولینڈ کا دارالحکومت وارسا ہٹلر کے زیر نگرانی آ گیا۔ 1940 میں ناروے، ہالینڈ، بیلجیم، لکسمبرگ اور فرانس کی
की सल्तनतें हिटलर की मुती हो चुकी थी। इसी साल हिटलर ने हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, बल्गारिया और यूनान की फतह से फारिग होकर रूस पर हमला कर दिया। हिटलर की फौजों की रफ्तार इतनी तेज थी कि शुमाल में लेनिनग्राड, वस्त में मॉस्को, जनूब में यूक्रेन और क्रीमिया के बाद कोहे काफ तक जर्मन फौजें जा पहुंची थीं। ताहम वहां का इंतहाई सर्द मौसम जर्मन फौज को रास न आया और उसे भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। 1943 में रूस ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए और दूसरी जानिब 1944 में अमेरिका और बरतानिया की अफवाज मगरिब से मकबूजा फ्रांस पर हमला आवर हुई। नतीजा ये निकला कि जर्मन अफवाज को शिकस्त हो गई। हिटलर को जब अपनी शिकस्त यकीनी नजर आने लगी तो उसने इज्जत की मौत को जिल्लत की जिंदगी पर तरजीह दी। उसने पहले अपनी दरीना महबूबा ईवा ब्राउन से शादी की और 30 अप्रैल 1945 को दोनों ने खुदकुशी कर ली। वसीयत के मुताबिक उनकी लाशें जला दी गई। हिटलर पर 1 करोड़ 70 लाख अफराद के कत्ल का इल्जाम लगाया जाता है, जिनमें से मुबैना तौर पर 60 लाख यहूदी भी शामिल थे। यहूदी आज भी नाजियों के हाथों इस मुबैना कत्ले आम को होलोकास्ट के नाम से याद करते हैं। ताहम बाज मुहक्किकीन होलोकास्ट और यहूदियों के कत्ले आम के अदादो शुमार को मुबालगा अमेज भी करार देते हैं। बहरहाल हकाइक कुछ भी हो, ये भी एक तारीखी हकीकत है कि अगर हिटलर की फौजी ताकत से टकरा कर बरतानिया उज़्मा की अस्करी कुव्वत तार तार ना होती तो शायद दुनिया से नौ आबादियाती दौर कॉलोनियल पीरियड का इतनी जल्द खात्मा भी मुमकिन ना होता। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें।